السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وبعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین کی اور کتاب و سنت کی رہنمائی سے سرفراز کیا اور اس بات کی توفیق دی کہ ہم مصیبت اور پریشانی کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی پاک سیرت اور صحابہ کرام کی لائف سے ہم لوگ نصیحت پکڑیں اور ان کو نمونہ بناتے ہوئے اپنی پریشانی اور مصیبت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو سر انجام دے کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس وبا کے دور میں، پریشانیوں کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو موضوع اور ضعیف روایات کا سہارا لے کر لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے بجائے لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلط رہنمائی سے بچائے اور ہمیں اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگ صحیح رہنمائی کر سکیں۔ کسی بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں ہمیں کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گروپ کے ممبران کو خاص طور پر ان دعاؤں کی تلقین کروں تاکہ ہم لوگ صحیح احادیث کی روشنی میں جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہیں ان کی ہمیں برکت ملے اور ان کا اثر ہماری زندگی پر مرتب ہو اور ہم بیماریوں سے، وباؤں سے نجات پائیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصیبت، پریشانی، وبا، بلا، فتنہ، ان تمام مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کو پڑھا ہے، جن کی تعلیم دی ہے، ان میں سے چند دعائیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے ممبرز اس پر توجہ دیں گے اور ان دعاؤں کو یاد کریں گے۔ پہلی دعا، اکشف البأس رب الناس لا یکشف الکرب غیرک۔ یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے 1526 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک بار پھر آپ سماعت کریں، اکشف البأس رب الناس لا یکشف الکرب غیرک۔ مصیبت کو ٹال دے اے لوگوں کے رب، کیونکہ تیرے علاوہ مصیبت کو کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کو پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اس میں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جس دعا کو ابو بکرہ نے نقل کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، الکلم الطیب میں آپ 120 نمبر پہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ ذرا آپ غور کیجئے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ رب العالمین، میں تیرے رحمت سے پر امید ہوں، لہذا پلک جھپکنے تک مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر، اور اے اللہ رب العالمین میری زندگی کے تمام مراحل کو درست کر دے، ان کی اصلاح کر دے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ تیسری دعا جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت دیا کرتے تھے، اور آپ نے کہا، کیا میں تمہیں ان کلمات کی تعلیم نہ دوں جن کلمات کو تم پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھتے رہنا۔ آپ نے پھر تعلیم دیتے ہوئے کہا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کتنا مختصر اور جامع، کتنا آسان دعا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ، جو اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ دعا صحیح احادیث کی روشنی میں ثابت ہے اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن میں ذکر کیا۔ اسماء بنت عمیس اس حدیث کو، اس دعا کو روایت کرتی ہیں
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 2755 نمبر پر اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک اور دعا جو مصیبت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الکریم۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے تو اس دعا میں توحید کا اعلان ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اللہ عظمت والا ہے، حلم و بردباری کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی ساتوں آسمان اور زمین کا اور عرش کریم کا رب ہے۔ اس حدیث کو میرے بھائیوں ابن عباس نے روایت کیا اور امام طبرانی رحمہ اللہ کی معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں 2045 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی معاملہ پیش آتا، کسی حادثے کا شکار ہوتے، تو آپ دعا کرتے تھے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ ذرا غور کیجئے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس حدیث کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ الکلم الطیب میں اس کو 118 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کا مطلب یہ ہوا، اے حی اور اے قیوم، میں تیری رحمت سے مدد کا فریاد کا طلبگار ہوں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مصیبت، غم، پریشانی، حزن و ملال کا سامنا ہوتا تو آپ کہتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ حدیث ابن مسعود سے مروی ہے اور اس حدیث کا حکم بھی حسن ہے، اور اسے بھی الکلم الطیب میں 76 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے جس میں آپ نے کہا، کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں خبر نہ دوں جب بھی کسی انسان کو، تم میں سے کسی انسان کو پریشانی یا بلا یا دنیا کی کوئی مصیبت آ پہنچے اور وہ انسان اس چیز کے ذریعے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 1744 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تعلیم امت کے لیے پیش کیا۔ آپ نے کہا، کیا میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم نہ دوں؟ اگر تمہارے اوپر سبیر پہاڑ کے مثل بھی دین ہو، قرض ہو، تو اللہ رب العالمین اس کو ادا کرا دے گا، اس کو پورا کرا دے گا۔ اور وہ دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ذرا آپ غور کیجئے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس حدیث کو صحیح الترغیب میں 1820 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات معثور ہے کہ کشادگی، فرحت، مسرت کے کلمات جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع ورب العرش الکریم۔ اس حدیث کو ابن عباس نے روایت کیا اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں 2045 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ جب بھی کسی قوم سے خائف ہوتے، کسی مصیبت کا آپ کو خدشہ ہوتا، تو آپ کہتے تھے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ حدیث ابو موسیٰ سے مروی ہے اور یہ حدیث بھی الحمدللہ صحیح ہے۔ الکلم میں اس کو 124 نمبر پر دیکھا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی یا خطرہ لاحق ہوتا تو آپ کہتے تھے اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی پریشانی، مصیبت، بیماری یا مشکل پیش آئے اور اس مشکل پیش آنے پر وہ کہے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، تو اس مختصر سے دعا اور ان چند کلمات کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی مصیبت کو زائل کر دے گا، دور کر دے گا۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے اس سلسلے میں کہ جب بھی تم میں سے کسی انسان کو غم یا مصیبت پہنچے تو اسے کہنا چاہیے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ حدیث حسن ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شیخ البانی نے اسے ضعیفہ میں 2714 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ بہر صورت، اس مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ہم میں سے جو شخص اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہے، مصیبت سے نجات چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ ان دعاؤں کو یاد کرے اور ان دعاؤں کا ورد کرتا رہے۔ واضح رہے کہ ان دعاؤں کے سلسلے میں کوئی خاص تعداد مذکور نہیں ہے کہ کتنی بار ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں حسن ظن رکھتے ہوئے جتنا میسر ہو اور جس وقت میسر ہو ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور ہمارے گروپ کے ممبرز کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین اس وبا اور پریشانی سے نجات دے۔ ہمارے سامنے جو مشکل گھڑی پیش آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے آسانی کا راستہ نکالے۔ اے اللہ تو قبول کر، تجھی سے قبولیت کی ہمیں امید ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔